سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے یہ ذخیرہ دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب دشمن حملہ کرے تو یہ ذخیرہ تباہ کر دیا جائے۔ اس کے لیے 12 جانباز اور جنونی قسم کے چھاپہ مار منتخب کیے گئے اور انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ انہوں نے دیکھا اور ایک چھاپہ مار کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، انتانون، تم اس جیش میں آ گئے ہو؟ مجھے اس جیش میں آنا چاہیے تھا۔ انتانون نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، سلطان ایوبی نے چھاپہ ماروں سے کہا، تم نے کہاں کہاں قربانیاں نہیں دیں، لیکن اب مذہب اور ملت کی آبرو تم سے بہت بڑی قربانی مانگ رہی ہے۔ تم جنگ کا پانسا پلٹ سکتے ہو، تمہیں ہدف بتا دیا گیا ہے۔ اگر تم نے اسے تباہ کر دیا تو آنے والی نسلیں بھی تمہیں یاد رکھیں گی۔ تم دیکھ رہے ہو کہ اپنی فوج تھوڑی ہے اور دشمن کے 3 لشکر ہیں، ان سے اپنی فوج کو تم بچا سکتے ہو۔ ہم مذہب اور ملت کو مایوس نہیں کریں گے، چھاپہ ماروں کے کمانڈر نے کہا۔ انہیں چند اور ہدایات دے کر رخصت کر دیا گیا۔ اگلی صبح ایک سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ سلطان ایوبی ابھی اپنے خیمے میں تھے۔ سوار نے اطلاع دی کہ دشمن آ رہا ہے۔ فاصلہ 1 میل رہ گیا تھا، رخ قرون کی طرف تھا۔ اتنے میں ایک اور سوار آ گیا۔ اس نے اطلاع دی کہ دائیں طرف سے بھی دشمن کی فوج آ رہی ہے۔ اس فوج کے رخ سے سلطان ایوبی نے اندازہ لگا لیا کہ وہ کس طرف آ رہی ہے۔ اس پہلو کے متعلق سلطان ایوبی کو پریشانی تھی۔ وہ اب اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ ان کے اعصاب پر آزر جاسوس سوار تھا جو نہایت قیمتی راز لے کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جاسوس گزشتہ رات پہنچا ہوگا اور اس کی معلومات پر دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی نے تیاری کا حکم دے دیا۔ ان کے قاصد ادھر ادھر دوڑ پڑے۔ قرون کے درمیان خیمے لگے رہے۔ سپاہی خیموں میں رہے یا ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ وہ تیار نہیں، جبکہ چٹانوں پر تیر انداز تیار ہو گئے۔ دشمن کی رفتار تیز تھی۔ اس کے ہراول نے دیکھا کہ خیمے ابھی تک کھڑے ہیں تو ہراول نے اس خیال سے کہ انہوں نے سلطان ایوبی کی فوج کو بے خبری میں آ لیا ہے، پیچھے خبر دی کہ رفتار تیز کر دو۔ سلطان ایوبی ایک بلند چٹان پر چلے گئے جہاں سے سارا منظر اور دائیں بائیں کا میدان بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ گمگشتگین کی فوج سیدھی قرون کی طرف آ رہی ہے۔ سلطان ایوبی کی سپاہیوں نے ہدایات کے مطابق اپنے گھوڑوں پر زینے اس وقت ڈالیں جب دشمن بالکل قریب آ گیا تھا۔ پیادوں نے آگے بڑھ کر چند ایک تیر چلائے۔ ادھر سے للکار سنائی دینے لگی، کچل دو، کسی کو زندہ نہ چھوڑو، صلاح الدین ایوبی کو زندہ پکڑو، سر کاٹ لو۔ سلطان ایوبی کے سوار آگے بڑھے مگر پیچھے کو آ گئے۔ پیادوں اور سواروں نے حملے کی اگلی صف کا مقابلہ کیا اور لڑتے لڑتے پیچھے ہٹتے آئے، حتیٰ کہ تمام حملہ آور دستے قرون کے اندر اسی پھندے میں آ گئے جہاں انہیں سلطان ایوبی لانا چاہتے تھے۔ چٹانوں میں گھرا ہوا یہ میدان 1.5 میل کے لگ بھگ وسیع اور عریض تھا۔ جو ہی دشمن اندر آیا، دونوں طرف کی چٹانوں سے اس پر تیروں کا می برسنے لگا۔ دشمن کے گھوڑے تیر کھا کر بدکتے، منہ زور ہوتے اور اپنے ہی پیادوں کو کچلتے پھرتے تھے۔ دشمن کے کمانڈر سمجھ نہ سکے کہ یہاں خیموں میں جو فوج تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آگے چٹانوں میں ایک کٹاؤ ہے جو ایک وادی میں چلا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج اس میں لاپتہ ہوتی جا رہی ہے۔ میدان میں خیمے کھڑے تھے جن کی رسیاں رکاوٹ پیدا کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد فیتوں والے آتشی تیر آنے لگے جو خیموں پر چلائے جا رہے تھے۔ انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی اور میدان جنگ سے شعلے اٹھنے لگے۔ دشمن کے کمانڈروں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی۔ ان کی جمعیت بکھر گئی تھی، دستے گڑمڑ ہو گئے تھے۔ گھوڑوں کے ہنہنانے کا، زخمیوں کی چیخو پکار کا اور کمانڈروں کے واویلے اور للکار کا اتنا زیادہ شور تھا کہ آوازوں کو الگ الگ کر کے سمجھنا ناممکن تھا۔ کم و بیش 2 گھنٹے دشمن کے سپاہی افراتفری کی کیفیت میں اور ان کے کمانڈر انہیں سنبھالنے کی کوشش میں سلطان ایوبی کے تیر اندازوں سے زخمی اور ہلاک ہوتے رہے۔ وہ بھی آخر مسلمان سپاہی تھے۔ عسکری جذبہ انہیں پسپا نہیں ہونے دے رہا تھا۔ ان میں سے کئی ایک ان چٹانوں پر چڑھنے لگے جہاں سے تیر آ رہے تھے۔ یہ ان کی دلیری کا مظاہرہ تھا، لیکن اوپر سے آئے ہوئے تیر انہیں پتھروں کی طرف لڑکا رہے تھے۔ بہت ہی مشکل سے دشمن کے دستوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا۔ انہیں پیچھے ہی ہٹنا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ عقب میں سلطان ایوبی کی فوج کھڑی ہے۔ اعلان ہونے لگے، ہتھیار ڈال دو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں ہلاک نہیں کریں گے۔ ان اعلانات کے ساتھ ساتھ گھوڑے بڑھتے اور پھیلتے آ رہے تھے۔ گمگشتگین کے گھرے ہوئے سپاہیوں میں اب لڑنے کا دم خم نہیں رہا تھا۔ ان میں سے آدھے مارے گئے یا زخمی ہو گئے تھے۔ جو زندہ تھے ان پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ وہ کچھ اور توقع لے کر آئے تھے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ بڑی سہل فتح ہوگی، مگر ان کے لیے میدان جنگ جہنم بن گیا۔ انہوں نے ہتھیار پھینکنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کی یہ چال تو کامیاب رہی، لیکن دوسری طرف دشمن نے ان کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ یہ دائیں پہلو کا وہی میدان تھا جس کے متعلق انہیں شروع سے ہی فکر تھی۔
اس طرف سے صحرائی آندھی کی طرح دشمن کی فوج آ رہی تھی۔ ان کے مقابلے میں سلطان ایوبی کے مختصر سے 2 دستے تھے۔ حملہ آوروں کے جھنڈے نظر آنے لگے۔ یہ حلب کی فوج تھی۔ سلطان ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر کے اس فوج کے جوہر دیکھے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ فوج گمگشتگین اور سیف الدین کی فوج سے مختلف ہے۔ فنی مہارت اور شجاعت کے لحاظ سے یہ فوج یقیناً برتر تھی۔ سلطان ایوبی نے اپنے آپ کو کبھی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کیا تھا۔ وہ فوراً جان گئے کہ ان کے یہ دستے اس فوج کو نہیں روک سکیں گے۔ وہ اپنے ریزرو کو ابھی استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا۔ اپنے پاس کھڑے سالاروں کو انہوں نے کوئی ہدایت دے کر بھیج دیا۔ انہوں نے ریزرو ٹروپس کے علاوہ منتخب سواروں کا ایک دستہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اس طرف والی چٹان پر جو تیر انداز تھے ان کے کمانڈر کو حکم بھیجا کہ قرون سے ہٹ کر منہ پیچھے کر لیں اور اسی پوزیشن سے نئے حملہ آوروں کو نشانہ بنائیں۔ انہوں نے اپنے منتخب سواروں کے کمانڈر کو حکم دیا کہ دستہ میدان میں لاؤ، میں خود کمان کروں گا۔ نہایت تھوڑے وقت میں وہ چٹان سے اترے۔ ان کا دستہ تیار تھا، وہ بھی میدان میں آ گئے۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں اپنا جھنڈا نہیں لہرایا کرتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن اس موقع پر انہوں نے بلند آواز سے کہا، میرا جھنڈا اونچا رکھو۔ قاضی بہاؤالدین شداد اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے، اس معرکے میں اپنا جھنڈا چڑھا کر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دستوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کی کمان اور قیادت سلطان خود کر رہے ہیں، اور وہ حلب کے حملہ آوروں کو بھی بتانا چاہتے تھے کہ ان کا مقابلہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے۔ سلطان ایوبی نے اشارے اور الفاظ مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے نہایت تیزی سے سواروں کو اس ترتیب میں کر لیا کہ 2 گھوڑے آگے، 4 پیچھے، ان کے پیچھے 6، ان کے پیچھے 8 اور باقی تمام 8-8 کی ترتیب میں رہے، لیکن انہوں نے ترتیب کہیں کھڑے ہو کر نہیں بنائی بلکہ 3-4 صفوں میں دوڑتے گھوڑ سواروں کو اس ترتیب میں ہونے کا حکم دیا۔ سامنے سے دشمن صف در صف پھیلا ہوا آ رہا تھا۔ قریب جا کر سلطان ایوبی کے سوار اس ترتیب میں ہو گئے۔ تصادم اس طرح ہوا کہ یہ گھوڑ سوار ایک کیل کی طرح دشمن کے لشکر میں داخل ہوئے۔ سلطان ایوبی اس ترتیب کے درمیان میں تھے۔ دشمن کے گھوڑ سوار دائیں بائیں سے آگے نکل گئے۔ راستے میں جو آیا اسے برچیوں سے مجروح کرتے گئے۔ دشمن کے سواروں کے پیچھے پیادہ دستے تھے۔ سلطان ایوبی نے دور آگے جا کر سواروں کو پیچھے موڑا اور فوراً صفوں کی ترتیب میں لا کر پوری رفتار سے پیادہ دستوں پر حملہ کر دیا۔ پیادوں نے مقابلہ تو بہت کیا، لیکن گھوڑے اور سوار انہیں رونتے اور کاٹتے آگے نکل گئے۔ سلطان ایوبی کے پیادہ دستے سامنے تھے۔ انہوں نے دشمن کے سواروں کا مقابلہ کیا۔ عقب سے سلطان ایوبی نے ہلہ بول دیا۔ قریبی چٹانوں سے تیر اندازوں نے تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن حلب کی فوج کا حوصلہ نہ ٹوٹا۔ سلطان ایوبی نے اپنی کمان نہ بکھرنے دی۔ مارکا بڑا ہی خونریز تھا اور بڑا ہی شدید۔ تمام مورخین لکھتے ہیں کہ اگر سلطان ایوبی اس مارکے کی کمان خود نہ لیتے تو ان کا سارا پلان اس پہلو سے تباہ ہو جاتا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے مورخین سے کچھ اختلاف کیا ہے۔ ان کی یادداشتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملہ آور فوج حلب کی نہیں موصل کی تھی اور اس کی کمان سالار مظفر الدین بن زین الدین کر رہا تھا، اور یہ کمان اتنی دانشمندانہ تھی کہ مظفر الدین نے سلطان ایوبی کے اس پہلو کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ قیادت کی دانشمندی کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ مظفر الدین سلطان ایوبی کے ساتھ سالار رہ چکا تھا اور اس نے یہ فن سلطان ایوبی سے ہی سیکھا تھا۔ نفری زیادہ ہونے کے علاوہ مظفر الدین کو یہ فائدہ بھی حاصل تھا کہ وہ سلطان ایوبی کی چالوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ سلطان ایوبی نے قاصدوں کو اپنے ساتھ رکھا اور ان کے ذریعے چھوٹے سے چھوٹے جیش کے ساتھ بھی رابطہ قائم رکھا۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ دشمن کو اس چٹان کے قریب لے گئے جس پر تیر انداز تیار تھے۔ انہوں نے بہت کام کیا۔ سلطان ایوبی نے اپنی نفری میں اتنی کمی محسوس کی کہ اسے ابتدائی پلان بدلنا پڑا۔ انہوں نے ریزرو ٹروپس کو بھی بلانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن عین اس وقت ایک قاصد نے بتایا کہ ایک طرف سے اپنے 400-500 سوار آ رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے غصے سے پوچھا کہ وہ کون سا دستہ ہے اور کیوں آیا ہے۔ وہ میدان جنگ میں ڈسپلن کے زیادہ پابند ہو جاتے تھے، حالانکہ انہیں اس میدان میں کمک کی شدید ضرورت تھی، لیکن ان کی اجازت اور ہدایت کے بغیر کسی کی حرکت انہیں پسند نہ آئی۔ انہوں نے قاصد کو دوڑایا کہ خبر لائے کہ یہ سوار کون ہیں۔ قاصد جو خبر لایا اس نے سلطان ایوبی کو سن کر دیا۔ خبر یہ تھی کہ یہ 400 لڑکیاں اور 100 رضاکار ہیں۔ ان کی قیادت حجاج بن ابو وقاص کر رہا ہے اور وہ سالار شمس الدین کی اجازت سے آئے ہیں۔ سلطان ایوبی انہیں روک سکتے تھے، لیکن جس انداز سے یہ 500 گھڑ سوار آئے، اس سے سلطان ایوبی سمجھ گئے کہ کمان واقعی شمس الدین کر رہا ہے۔ یہ سوار دشمن کو چٹان کی طرف دھکیل رہے تھے۔ اس مارکے میں پیادے گھوڑوں تلے کچلے جا رہے تھے۔ دشمن کی پیش قدمی روک لی گئی تھی۔ وہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اسے وہیں الجھا لیا گیا۔
مسلمان کے ہاتھوں کٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر کے نعرے اللہ اکبر کے نعروں سے ٹکرا رہے تھے۔ زمین کانپ رہی تھی، آسمان خاموش تھا، صلیبی تماشا دیکھ رہے تھے۔ تاریخ دم بخود تھی۔ لڑکیاں اپنے بھائیوں اور باپوں کے دوش بدوش بھائیوں اور باپوں کے خلاف لڑ رہی تھیں، لہو لہان ہو رہی تھیں۔ قوم کی عظمت گھوڑوں کے سموں تلے روندی جا رہی تھی اور خدا دیکھ رہا تھا۔ دن بھر کے معرکے کا یہ انجام ہوا کہ دشمن کا حوصلہ ختم ہو گیا۔ اس کے سپاہیوں نے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ نیم محاصرے میں آ گئے تھے۔ سالار نکل گئے۔ رات زخمیوں کے واویلے سے لرزتی رہی۔ دن بھر کی تھکی ہوئی لڑکیاں رات کو زخمیوں کو اٹھاتی رہیں۔ صبح ہوئی تو اس میدان کا منظر بھیانک اور ہولناک تھا۔ دور دور تک لاشیں بکھری ہوئی تھیں، گھوڑے مرے پڑے تھے، جنگی قیدیوں کو دور پرے لے گئے تھے۔ ان لاشوں میں لڑکیوں کی جو لاشیں تھیں وہ اٹھا لی گئی تھیں۔ بادشاہی کا نشہ انسان کو اس سطح پر بھی لے آتا ہے جہاں ایک انسان اپنی قوم کو دو دھڑوں میں کاٹ کر انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے۔ سلطان ایوبی نے میدان جنگ کا منظر دیکھ کر کہا، اپنے بھائی اپنی بہنوں کی عصمت دری کرتے ہیں۔ اگر ہم نے بادشاہی کے رجحان کو ختم نہ کیا تو کفار اس قوم کو قوم کے سربراہوں کے ہاتھوں آپس میں لڑا لڑا کر ختم کر دیں گے۔ قرون حمات اور اس کے پہلو کا معرکہ ختم ہو گیا۔ جنگ ابھی جاری تھی۔ معرکے کی رات 12 چھاپا مار حلب کی فوج کے اس ذخیرے تک پہنچ چکے تھے جہاں آتش گیر مادے کے مٹکے رکھے تھے۔ رات کے وقت مٹکے کھول کر اس سے کپڑے بھگوئے جا رہے تھے جن کے گولے بنا کر منجنیقوں سے پھینکنے تھے۔ ہانڈیاں بھر بھر کر سربمہر کی جا رہی تھیں۔ ابھی ایک فوج ریزرو میں تھی۔ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ دونوں فوجوں کے حملے ناکام ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ فوج آخری حملے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ حملے کی کامیابی کے لیے آگ پھینکنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے 12 چھاپا ماروں نے اپنا ہدف دیکھ لیا۔ ان میں سے 4-5 کے پاس کمانیں تھیں اور فیتے والے تیر بھی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر آگے چلے گئے۔ فیتے جلا کر انہوں نے تیر چلا دیے۔ یکلخ شعلے بلند ہوئے اور وہاں ہڑبونگ بپا ہو گئی۔ چھاپا ماروں کو بتایا گیا تھا کہ مٹکے بے شمار ہیں۔ وہاں بھگدڑ مچی تو چھاپا ماروں نے ہلہ بول دیا۔ شعلوں سے وہاں بہت روشنی ہو گئی تھی۔ چھاپا ماروں کو محفوظ مٹکے بھی نظر آ گئے۔ انہوں نے اپنی برچیوں کے ساتھ ہتھوڑیوں کی طرح لوہے کے ٹکڑے باندھ رکھے تھے۔ دوڑتے گھوڑوں سے انہوں نے مٹکے توڑنے شروع کر دیے۔ ان میں سے ایک نے آگ لگانے کا انتظام کر دیا۔ دشمن نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی۔ یہ ایک خونریز مارکا تھا۔ 12 جانباز سینکڑوں کے نرغے میں لڑ رہے تھے۔ شعلے ہر طرف پھیل گئے تھے۔ سارے کیمپ پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ گھوڑے اور اونٹ رسیاں توڑوا کر بھاگنے لگے۔ جہاں سلطان ایوبی کی فوج تھی وہاں ایک چٹان پر کھڑے کسی آدمی نے چلا کر کہا، آسمان جل رہا ہے، خدا کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ سلطان ایوبی کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتے ہوئے ایک چٹان پر جا چڑھے۔ انہیں دشمن کے کیمپ کی طرف آسمان سرخ ہوتا نظر آیا۔ ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آفرین آفرین، اللہ تمہیں صلہ دے گا۔ موصل کی فوج فوری طور پر جوابی حملے کے قابل نہ رہی۔ سلطان ایوبی کے چھاپا مار سرگرم ہو گئے۔ انہوں نے 3 راتیں گمگشتگین، سیف الدین اور الملک الصالح کے کیمپوں میں اتنی تباہی مچائی کہ ان کے مرکز بھی ہل گئے۔ آخر انہوں نے کسی اور طرف سے حملے کا فیصلہ کر کے کوچ کا حکم دیا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ ان کے عقب میں سلطان ایوبی کی فوج آ چکی ہے۔ یہاں سلطان ایوبی نے اپنی مخصوص چالوں سے دشمن کو بے حال کر دیا۔ وہ مارتے بھی نہیں تھے، چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ یہ جنگ ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑی جا رہی تھی۔ دشمن کی فوج بکھرتی جا رہی تھی اور ان کے سپاہی بکھر بکھر کر ہتھیار ڈالتے جا رہے تھے۔ یہی سلطان ایوبی کا مقصد تھا۔ 19 رمضان المبارک بمطابق 12 اپریل 1175 عیسوی کی صبح سحری سے فارغ ہوتے ہی سلطان ایوبی نے اپنے پلان کی آخری کڑی پر عمل کیا جس کی ہدایات وہ 1 روز پہلے جاری کر چکے تھے۔ انہوں نے کھلا حملہ کر دیا۔ کوئی قابل ذکر مزاحمت نہ ہوئی۔ سلطان ایوبی وہاں تک جا پہنچے جہاں گمگشتگین اور سیف الدین کی خیمہ گاہیں تھیں، مگر وہ دونوں غائب تھے۔ وہ ایسی بزدلی سے بھاگے تھے کہ اپنی ذاتی خیمہ گاہیں جن سے جنگل میں منگل بنا ہوا تھا جوں کی توں چھوڑ گئے۔ حرم کی لڑکیاں ناچنے گانے والیاں اور ان کے سازندے وہیں تھے۔ سلطان ایوبی کی فوج گئی تو لڑکیاں خوف سے ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ انہیں پکڑ کر سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا۔ انہوں نے ان تمام کو رہا کر کے دمشق بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ دلچسپ خیمہ گاہ والی موصل سیف الدین کی تھی۔ وہاں لڑکیوں کے علاوہ خوشنما پنجرے بھی تھے جن میں رنگ برنگے پرندے بند تھے۔ اس رات سلطان ایوبی کے سامنے ایک اور لڑکی لائی گئی جو دشمن کے اس کیمپ میں لاشوں کو پہنچاتی پھر رہی تھی جس پر سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے شبخون مارا اور آتش گیر مادے کے مٹکے تباہ کیے تھے۔ سلطان ایوبی نے اسے پہچان لیا اور کہا، تم میرے ایک جاسوس انتانون کے ساتھ حرم سے آئی تھی؟ جی ہاں، اس نے کہا، میرا نام فاطمہ ہے، میں لڑکیوں کی فوج کے ساتھ دمشق سے آئی ہوں۔ وہ زخمی بھی تھے۔ کہنے لگی،
مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ انتانون یہاں شب خون مارنے آیا تھا، اس کی لاش ڈھونڈ رہی ہوں۔ نہ ڈھونڈو، سلطان ایوبی نے کہا، وہ بھی کہتا تھا کہ چاپا ماروں کی لاشیں نہیں ملا کرتی۔ فاطمہ نے اداس لہجے میں کہا، اس نے مجھے کہا تھا کہ آؤ ایک دوسرے کو فرض پر قربان کر دیں۔ مجھے خوشی ہے کہ اس نے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے، میرا فرض ابھی باقی ہے، میں گمگشتگین کو قتل کرنے آئی تھی۔ اس لڑکی کی جذباتی حالت دیکھ کر کوئی بھی آنسو نہ روک سکا۔ سلطان ایوبی نے کہا، دمشق سے جو لڑکیاں آئی ہیں ان سب کو واپس بھیج دو، انہوں نے دشمن کو شکست دینے میں میری بہت مدد کی ہے۔ اس وقت میں ہی جانتا ہوں کہ مجھے مدد کی کتنی ضرورت تھی۔ یہ لڑکیاں جیسے غیب سے آئی تھیں، لیکن میں انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ لڑکیوں کے احتجاج اور غصے کے باوجود انہیں دمشق بھیج دیا گیا۔ سلطان ایوبی اب کہیں رکنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے دشمن کو جو شکست فاش دی تھی اس سے وہ پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ تمام فوج کو حلب کی سمت کوچ کے لیے تیار کیا جائے۔ اپنے سالاروں کو وہ اگلے پلان کے متعلق بتا رہے تھے۔ ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں برچی تھی اور برچی میں کوئی چیز اڑسی ہوئی تھی۔ وہ قریب آیا تو سلطان ایوبی کے باڈی گارڈوں نے اسے روک لیا۔ سلطان ایوبی نے دیکھا کہ سوار نے کسی انسان کا سر برچی میں اڑسا ہوا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے آگے آنے کی اجازت دے دی۔ وہ آذر بن عباس تھا، وہی جاسوس جو دمشق جاتے ہوئے محافظوں کی حراست سے بھاگ گیا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر برچی سے سر اتارا اور سلطان ایوبی کے قدموں میں پھینک کر کہا، میں آپ کا مفرور قیدی ہوں، میں نے کہا تھا کہ مجھے بخش دیں، میں گناہوں کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ آپ نے میری عرض نہ مانی۔ میں نے راستے میں سوچا کہ مجھے جاسوس باپ نے بنایا اور میرے دل میں دولت کا لالچ پیدا کیا ہے۔ میں صرف اس کام کے لیے بھاگا تھا۔ میں حلب گیا، اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر لے آیا ہوں۔ اگر اس سے میرے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہوتا تو پھر مجھے قید کر لیں اور اسی طرح میرا سر کاٹ کر پھینک دیں۔ سلطان ایوبی نے اسے حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا اور کہا، اسے اگر قابل اعتماد سمجھا جا سکتا ہے تو اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اس نے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا ہے۔ میں آج تک سوچتا رہا ہوں کہ دشمن کا جاسوس پوری معلومات لے گیا تھا، پھر بھی دشمن میرے پھندے میں آ گیا۔ اب معلوم ہوا ہے کہ یہ خبر دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے باپ کو قتل کرنے گیا تھا۔ اس سے اگلے دن سلطان ایوبی خیمے میں سوئے ہوئے تھے۔ باہر بہت سے آدمیوں کی باتوں سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ باہر کوئی جھگڑا ہو رہا تھا۔ سلطان ایوبی نے دربان کو اندر بلا کر پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ دربان نے بتایا کہ 9 آدمی آپ کے محافظ دستے کی وردیاں پہنے اور آپ کا جھنڈا اٹھائے آئے ہیں، کہتے ہیں وہ دمشق سے آئے ہیں، یہ رضاکارانہ آپ کے محافظ دستے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ انہیں روکا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اتنی دور سے عقیدت اور جذبے سے آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ شیخ سنان اور گمگشتگین کے بھیجے ہوئے فدائی قاتل حشیشین تھے۔ ان کی چال کامیاب ہو گئی۔ سلطان ایوبی نے دربان سے کہہ دیا کہ انہیں اندر بھیج دو۔ ان سے برچیاں باہر رکھوا لی گئیں۔ وہ خیمے میں گئے اور فوراً ہی انہوں نے خنجر اور تلواریں نکال لیں۔ سلطان ایوبی کے 2 محافظ بھی ان کے ساتھ اندر آ گئے۔ ایک فدائی نے سلطان ایوبی پر حملہ کیا۔ سلطان نے پھرتی سے حملہ روک لیا اور اپنی تلوار اٹھا لی۔ پہلے ہی وار سے انہوں نے حملہ آور کا پیٹ چاک کر دیا۔ خیمے میں جگہ تھوڑی تھی۔ دوسرے فدائیوں نے بھی سلطان ایوبی پر حملے کیے۔ دونوں محافظوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ باہر سے دوسرے محافظ بھی آ گئے۔ خیمے کے اندر تلواریں اور خنجر ٹکرانے لگے۔ باڈی گارڈوں نے قاتلوں کو اپنے ساتھ الجھا لیا۔ وہ خیمے سے باہر آ گئے۔ سلطان ایوبی کی لمبی تلوار نے کسی کو قریب نہ آنے دیا۔ فدائیوں میں سے 5-6 مارے گئے، باقی بھاگنے لگے۔ انہیں زندہ پکڑ لیا گیا۔ خیمے کے اندر سے ایک فدائی نکلا، اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی کی ادھر پیٹھ تھی۔ زخمی فدائی نے پیچھے سے سلطان پر حملہ کیا۔ ایک باڈی گارڈ نے بروقت دیکھ لیا۔ وہ چلایا، سلطان نیچے، اور حملہ آور کی طرف دوڑا۔ سلطان ایوبی فوراً بیٹھ گئے۔ قاتل کی تلوار ہوا کو کاٹتی سلطان کے اوپر سے گزر گئی۔ باڈی گارڈ نے فدائی کے پہلو میں برچھی اتار دی۔ وہ تو پہلے ہی زخموں سے مر رہا تھا۔ وہ گرا اور مر گیا۔ سلطان ایوبی اس حملے سے بھی بال بال بچ گئے۔ بعض یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ سلطان ایوبی پر یہ قاتلانہ حملہ کرنے والے ان کے اپنے باڈی گارڈ تھے جو ایک عرصے سے ان کے ساتھ تھے، لیکن اس دور کے وقائع نگاروں کی تحریروں سے شکوک رفع ہو جاتے ہیں۔ بہاؤالدین شداد نے اور ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید نے لکھا ہے کہ یہ شیخ سنان کے بھیجے ہوئے 9 فدائی تھے جو حلف اٹھا کر آئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قتل کریں گے ورنہ زندہ نہیں لوٹیں گے۔ وہ سلطان ایوبی کو تو قتل نہ کر سکے، البتہ ان میں سے زندہ کوئی بھی نہ لوٹا۔ جو زندہ رہے انہیں سزائے موت دے دی گئی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔